ہم آپ کی آمد کا اس شعر کے ساتھ پرخلوص استقبال کرتے ہیں۔ تیری آمد سے ہر شے چمکدار لگے ہے، تیری آمد سے ہر شے چمکدار لگے ہے، یہ بزم یہ محفل گل و گلزار لگے ہے۔ محمد فہیم قریشی، لبالب شیشے تہذیب حاضر، 36 نمبر شعر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبالب شیشے تہذیب حاضر ہے مئے لا سے، لبالب شیشے تہذیب حاضر ہے مئے لا سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانے الا، دبا رکھا ہے اس کو زخم ور کی تیز دستی نے، دبا رکھا ہے اس کو زخم ور کی تیز دستی نے، بہت نیچے سروں میں ہے ابھی یورپ کا واویلا، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ 48 نمبر کا شعر ہے، مہو ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، شعر پڑھیے پورا مطلب بتائیں۔ مہو ستارے سے آگے مقام ہے جس کا، مہو ستارے سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوارگان راہ میں ہے۔ علامہ اقبال مرحوم مسلمانوں کی طرف ہی اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مہو ستارے سے آگے مقام ہے جس کا، یعنی جس کی منزل ستاروں اور اس دوسری دنیا سے جو تعلق رکھتا ہے، وہ مشت خاک ابھی آوارگان راہ میں ہے، یعنی وہ ابھی بھٹک رہا ہے، اور وہ جو کہ خود امیری اور دوسروں کی قیادت کی صلاحیت رکھتا تھا، وہ خود ابھی مرحوم ہے اس سے کہ وہ دوسروں کی قیادت کر سکے، اور وہ بھٹک رہا ہے اور وہ بھول چکا ہے اپنے مقصد کو۔ 27 نمبر کا شعر ہے، ہو صداقت کے لیے، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ علامہ مرحوم فرماتے ہیں کہ جس مومن میں اور جس مسلمان میں صداقت کے لیے، یعنی اللہ کی راہ میں اور فی سبیل اللہ جس میں جو شہادت کی تمنا رکھتا ہو، تو اس کو عشق رسول سے اس کا دل سرشار ہونا چاہیے۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جاں پیدا کرے، یعنی عشق رسول پیدا کرے، اللہ سے محبت اس کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کے اندر مقصد حیات جو انسان کا اصلی مقصد حیات ہے وہ پانے کی اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور جب اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائیں گی تو یہ جو مستعار، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، یہ جو ادھار لی ہوئی زمین و آسمان جو دوسروں کی مرہون منت ہے جس پہ وہ جی رہا ہے، تو وہ اس سے ایک اپنی نئی دنیا پیدا کرے گا، اور ایک نیا زمین و آسمان، اور اس دنیا کو ایک نیا قانون اور اس دنیا میں نیا انقلاب پیدا کر دے گا۔ عبدالحمید، 63 نمبر کا شعر ہے، اٹھو میری دنیا کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امراء کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرو مایا کو شاہی سے لڑا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کو ہن تم کو نظر آئے مٹا دو، اور جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو، اور کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے۔ 72 نمبر کا شعر ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ یہ اشعار بال جبریل سے لیے گئے ہیں۔ اس میں علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیار عشق سے اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی اور معاشرہ اور مسلم سماج ہر جگہ، یعنی آپ جہاں رہتے ہیں وہاں اپنے دیار میں اپنے جد و جہد، اپنے قد و کاوش اور اللہ رب العالمین کی محبوبیت، ان تمام چیزوں سے ایک اپنا الگ مقام پیدا کرو، یعنی وہ آدمی فعال اور متحرک انسان کی یہ تہذیب اور ان کی یہ چلن ہے کہ وہ اپنی دنیا اپنے آپ پیدا کرتے ہیں، اپنے جد و جہد سے، اپنے قد و کاوش سے، اپنے تگودوں سے۔ تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اس طریقے سے اپنے آپ ایک جہاں پیدا کرو کہ وہ خود بخود نئے شب و شام لائے اور پھر ایک انقلاب پیدا ہو۔ مسکین و محکوم و نومید
دیے جاوے. یہ بھی شعر 80 نمبر پہ شعر. یہ اشعار ضرب کلیم سے لیے گئے ہیں. اس میں اسلام کا جو تصوف ہے اس تصوف سے ہٹ کر ان کا نظریہ ہے، یعنی کہ وہ تصوف کو اسلام سے بالکل الگ لے گئے ہیں، اور وہ ان کے نزدیک تصوف وہ ہے جو مسکینی، محتاجی اور جس میں غلامی، زنجیری، یہ تمام چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہو، اور ہمیشہ کی اس میں نا امیدی ہو. اگر ایسا وہ صوفی ایسا تصوف اختیار کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک الگ اسلام ہی بنا لے. یہ اسلام کا تصوف نہیں ہے، وہ اسلام کے تصوف کو بدنام کر رہے ہیں. اسلام کا تصوف تو وہ ہے جو تمام چیزوں کا موجزن ہو. عثمان 2 نمبر پہ شعر ہے. تجھے اس قوم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ. سما الفقر فقری کا رہا شان عمارت میں، سما الفقر فقری کا رہا شان عمارت میں، بآب و رنگ و خالو خد و چحاجت رو زیبارہ. گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے. 21 نمبر پہ شعر ہے. منفعت ایک ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. اسی کا مطلب بتائیے. اس میں علامہ اقبال قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان بحیثیت قوم، ہمارا فائدہ ہمارا نقصان ایک ہے. اگر ہم عروج پائیں گے تو پوری قوم کا فائدہ ہے، اور ہم زوال پذیر ہوں گے تو اس میں پوری قوم کا نقصان ہے. کیونکہ اس قوم میں کوئی تفریق نہیں، نبی بھی سب کے ایک ہیں جو اللہ کے رسول ہیں، دین بھی سب کا ایک ہے جو اسلام ہے، ایمان بھی سب کا ایک ہے، یقین بھی سب کا اللہ پر ہے، حرم بھی سب کا ایک ہے. سب ایک ہی طرف رخ کر کے اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، سب ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں. جو ہمیں دستور ملا ہے قرآن کی صورت میں اس کو بھی تمام مسلمان مانتے ہیں، چاہے وہ کسی کونے کے ہوں. لیکن کتنی اچھی بات ہوتی اور کتنی خوبی کی بات ہوتی کہ یہ تمام مسلمان ان بنیادوں پر جمع ہو جاتے اور کائنات میں ایک انقلاب پیدا کرتے. 29 نمبر پہ شعر ہے. لا پھر ایک بار وہی لا پھر ایک بار وہی باد و جام اے ساقی، لا پھر ایک بار وہی باد و جام اے ساقی. یعنی اس میں علامہ اقبال جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت سے مخاطب ہیں کہ ایک بار پھر وہی پرانے زمانے والا جنون ہو، جذبہ ہو، شوق ہو مسلمانوں کے اندر جو معجزن کر دیجئے، تاکہ پھر سے ایک انقلاب ہو اور پھر سے اس ہندوستان میں، خصوصاً آگے ہندوستان کو موضوع بنایا ہے کہ ہندوستان میں پھر سے مسلمانوں کا غلبہ ہو. فیض احمد 45 نمبر پہ شعر ہے. نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، وہ بات جو قلندر کی بارگاہ میں ہے. صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل. یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے، وہی جہاں ہے تیرا جسے تو کرے پیدا، وہی جہاں ہے تیرا جسے تو کرے پیدا. یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے، مہو ستارے سے آگے مقام ہے جس کا. 36 نمبر پہ شعر ہے. لبالب شیشہ تہذیب حاضر. اس کو پڑھیے گا اور مطلب بھی بتائیے. لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے میلا سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ الا. علامہ اقبال کے دور میں جو مغربی تہذیب اور یورپ میں جو الحاد کی تیز و تند ہوائیں چل رہی تھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مغرب میں تو الحاد کا بول بالا ہے اور ایک طرح سے شیطانی نظام غالب ہے، اور وہاں پہ کوئی ایسا مرد مومن نہیں، ایسا حق شناس بندہ نہیں جو ان کو وجود حق اور وجود الہ پہ قائل کر سکے. 59 نمبر پہ شعر ہے. اس کا مطلب بتائیں. اٹھو میری دنیا کے
اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو۔ شاعر میں شیخ علامہ اقبال یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری دنیا کے جو مغلوب اور محکوم اور مجبور لوگ ہیں انہیں بیدار کرو، اور ایسا یقین اور ایسا سوز جگر ان کے اندر پیدا کرو کہ وہ ظالم و جابر حکمراں انسانیت پر ظلم کر رہے ہیں ان کے تخت کو الٹ دیں۔ حبیب اشرف 39 نمبر پہ شعر ہے، 39 نمبر پہ نتو زمیں کے لیے، آگے شعر بھی پڑھیں، شعر پڑھیں۔ نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ یا کل دل ہے شرر شعلہ محبت کے، یا کل دل ہے شرر شعلہ محبت کے، وہ خار و خس کے لیے ہے یہ نیستاں کے لیے۔ 48 نمبر پہ شعر ہے، مہو ستارے سے آگے مقام ہے جس کا، شعر کو بھی پڑھیے مطلب بتائیے۔ مہو ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، مہو ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشتاق ابھی آوارگان راہ میں ہے۔ اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مسلمان جس کا مقام صرف دنیا ہی تک کا محدود نہیں ہے، اس کا مقام بہت بلند مقام ہے، لیکن وہ اپنی اصل حقیقت سے ناشناس ہے۔ اسے جو کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں کر رہا، وہ دنیا میں آ کر دنیا میں الجھ گیا، دنیا میں پھنس گیا، وہ اسی میں بھٹکا ہوا ہے، وہ اپنے اصل مقام کو نہیں پہچان پا رہا۔ 63 نمبر پہ شعر ہے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے مل اٹھا دو۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ یہاں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو براہ راست اللہ سے مخاطب ہونا چاہیے، کسی بیچ میں دوسرے کا سہارا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی پیر یا فقیر کے وہاں جائیں اور اس سے اپنی بات رکھ کر کے اللہ سے منوائیں، بلکہ براہ راست اللہ سے دعا کرنی چاہیے، براہ راست اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہیے، بیچ میں کوئی ثالثی نہیں ہونی چاہیے۔ عبد الواحد 49 نمبر پہ شعر ہے، نہ مومن ہے نہ مومن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، رہا صوفی گئی روشن ضمیری، خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ، خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ، نہیں ممکن امیری بے فقیری۔ اور 53 نمبر پہ شعر ہے، خود بخود زنجیر کی جانب، خود بخود زنجیر کی جانب کھینچا جاتا ہے دل، خود بخود زنجیر کی جانب کھینچا جاتا ہے دل، تھی اسی فولاد سے شاید میری شمشیر بھی، جو میری تیغ دودم تھی اب میری زنجیر ہے، جو میری تیغ دودم تھی اب میری زنجیر ہے، شوق و بے پرواہ ہے کتنا خالق تقدیر بھی۔ یہ علامہ اقبال نے نقشہ کھینچا ہے ہسپانیہ میں، جب معتمد کو قید خانے میں جو ہے اس کو قید کر لیا گیا تھا، اس کے بعد اس نے یہ کہا تھا کہ جو کبھی ایک وقت تھا کہ میری دو دھاری تلوار ہوا کرتی تھی، اور اسی فولاد سے بنائی ہوئی یہ بیڑیاں، یہ تانکیں آج میرے پیروں میں پڑی ہوئی ہیں، اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ سارا تقدیر کا کھیل ہے، یہ سارا کا سارا تقدیر کا کھیل ہے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ خالق تقدیر بھی بے نیاز اور بے پرواہ واقع ہوا ہے۔ شوق و بے پرواہ ہے کتنا خالق تقدیر بھی، اس کو واضح کیجیے تھوڑا۔ شوق و بے پرواہ ہے کتنا خالق تقدیر بھی، یعنی یہاں تقدیر بھی کام نہیں آئی، تقدیر بھی یہاں جو ہے تقدیر نے اپنا کھیل دکھا دیا کہ میری جو ہے کس طرح شان ہوا کرتی تھی، اور آج میں کہاں مطلب پھنس گیا ہوں، میری کیا حکومت تھی، کیا میری سپہ سالاری تھی، اور آج میں جو ہے کس طرح بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوں۔ 78 نمبر پہ شعر ہے، وحدت کی حفاظت نہیں، وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد، اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ یہاں علامہ اقبال نے بتایا ہے
کہ جو اس امت مسلمہ کا جو ایک خاصہ ہے یعنی وحدت فردت، یہ اگر ملت کے اندر نہیں ہے تو اس کا بقا مشکل ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے عقل جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی عقل ہے وہ کام نہیں آئے گی، بلکہ اس کے لیے اپنی قوت عمل چاہیے۔ اس کی حفاظت کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اب تو اے مرد خدا، اے اللہ کے بندے، تجھ میں وہ قوت نہیں رہ گئی ہے، تو اس قوت سے بے بہرا ہو چکا ہے۔ جا کسی غار میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر، وہاں اللہ کو یاد کر، اپنے سینے میں وہ پھر وہی طاقت اور قوت اور تاثیر پیدا کر۔ 82 نمبر شعر ہے مبشر کفیل۔ 82 نمبر شعر ہے اے اہل نظر ذوق نظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا، مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے، مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے، یہ ایک نفس یا دو نفس مثل شرر کیا، جس سے دل دریا متلاطم نہیں ہوتا، جس سے دل دریا متلاطم نہیں ہوتا، اے قطر اے نیساں وہ صدف کیا وہ گوہر کیا۔ قطرہ نیساں کیا مطلب اس کا؟ یعنی قطرہ نیساں جی، یعنی وہ خاص قطرہ، وہ اے موسم بہار میں برسنے والے بادل کا وہ خاص قطرہ جس کی قسمت میں موتی بننا لکھا ہے۔ اسی میں آگے ایک شعر ہے 85 نمبر کا، شاعر کی نوا ہو، شاعر کی نوا ہو کہ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ اس میں علامہ اقبال فرما رہے ہیں، فنون لطیفہ میں سے دو کی مثال دے کر یہاں پر علامہ مرحوم نے تمام فنون کے متعلق فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر کسی شاعر کی شاعری یا کسی مغنی کا نغمہ قاری اور سامع کے دلوں میں حرارت پیدا نہ کر دے تو وہ بیکار ہے، کہ جس طرح وہ صبح کی وہ نرم و خرام ہوا بے حقیقت و بے معنی ہو جاتی ہے، جس کے چلنے سے پھولوں کے کھلنے، کلیوں کے چٹکنے اور غنچوں کے کھلنے کے بجائے اس پر پسمردگی طاری ہو جائے اور اس پر کیا بجھی بجھی سی کیفیت چھا جائے۔ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا، کہ جس طرح معجزے کو عقل نہیں سمجھ سکتی، وہ عام اصول اور قانون سے ہٹ کر ہوتا ہے، اسی طرح جب کوئی قوم ترقی کرنے پر آتی ہے تو اس کے افراد بھی ایسے کارنامہ انجام دے دیتے ہیں جو معجزے سے کم نہیں ہوتے، اور اسی طرح وہ ہنر جس میں ضرب کلیمی جیسی جو ضرب کلیمی کا جس میں معجزہ نہ ہو، یعنی وہ ہنر جو اپنے قاری اور سامع کے زندگی میں وہ انقلاب پیدا نہ کر دے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کی ضرب سے کبھی انقلاب پیدا کر دیا تھا، کہ کبھی ان کے لاٹھی کے مارنے سے کبھی دریا شق ہو جایا کرتا تھا، تو کبھی وہ سانپ بن کر دوسرے سانپوں کو نگل لیا کرتا تھا۔ اگر یہ چیز اس میں نہیں پائی جاتی ہے تو وہ ہنر بیکار ہے۔ اور علامہ مرحوم عصر حاضر کے تمام مصوروں کی مصوری، سازندوں کی سازندگی، شاعروں کی شاعری، ادیبوں کے ادب اس کے برخلاف ہیں، اس کے خلاف ہیں، اس لیے کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ سب بے تب و تاب ہیں۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ طائر لاہوتی سے مراد یہاں پر مسلمان ہے۔ علامہ مرحوم مسلمانوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ مسلمانوں تمہارا مقصد حیات پرواز کرنا ہے، یہ کائنات محدود نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کو تمہیں جی یعنی اس سے مراد وہ پرندہ یعنی اس میں انہوں نے مسلمانوں کو مخاطب کیا۔ طائر لاہوتی سے مراد انہوں نے مسلمانوں کو لیا ہے۔ ہاں، تو مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہارا مقصد پرواز کرنا ہے، یہ کائنات محدود نہیں
بلکہ تمہیں اس دنیا کو مسخر کرنا ہے، اور یہ کہ تمہیں اس مادی دنیا سے ایک پرندے کی طرح اڑ کر عالم لاہوت تک پہنچنا ہے، اور اس رزق سے موت بہتر ہے جو اس عملی راہ میں رکاوٹ بنے۔